السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مراکش وشی صوبہ من ماہلکہ بلوچ دلی جولان کین جی شمارا سجن نوشت کنا امید کنا کہ شمع صوبے بندات چا وشیان چی بیتا اور دعا کنا اللہ پاک ہمیشہ شی بنداتا شمع صوبے بنداتا شمع زند بنداتا شمع خیال بنداتا وشی جگہ بیتا گولی چارو کائیں اور ظاہر بری اور اللہ پاک کے رحمتی اللہ پاک کے ایک مزنی رحمتی بلے اما ملکانی توکا کی سہولیات مپنتی اور انچی رندے جو لگاتار اور بھی یہ رندے جو تقریباً حالات با آئینی سہولیات مہیا ابھی بعض ملکہ انتو کا تقریباً لگاتار اور بھی ان کی بعض ملکہ آئینتو کا تقریباً اور موسم بھی اور بعض ملکہ انتو کا سیلاب ہم مت قبل یا ملکہ نا وتی عوام واسطہ وتی جاہ واسطہ علماء کار کتا اور عام ملک مردم ہم یک دومی کو مکنگا دیم پو دیم پرچہ یہ صرف حکومت کار نہیں ہمودا کے ملکی تو کا ایک مزنی عذاب ہی کہتے ادھر صرف حکومت ذمہ وار نہیں اودا صاحب حیثیت مردم ہم ذمہ وارا یا ہم کمکارا کہ اما مردم کیا اودا ایک حیثیت ایک درجہ ایرکنا کمکن کے ایشین چی ابید مگر بیچاری پاکستانی حالاتا پاکستانا رپورٹ مطابق تقریباً 50 دمگا سیلاب اتکا پاکستان تو کا تقریباً 50 دمگا مطلب الگ الگ جہاں الگ الگ گاؤں تہا الگ الگ دمگا تہا سیلاب اتکا اور ای انچے اور ظاہر بری میں تو کا ماں سیلاب انچے ابید اگر آپ جمع بھی اگر گٹرانی لائنی اگر پائپ لائنی ہم ادا سہولیات موجود نے ایون ادا جو الیکٹرک کے جو تارا ہم اما سسٹم اما زمانے کے گامودہ کہ پاکستان انگا تک نہ بنتا انگا جوڑ نہ بیتا یا جوڑ بیتا اما پرانے سسٹم انچے ماں آئے گی انگا تک نوکین کوئی بھی ڈیولپمنٹ ٹیکنیکلی خاص کر جو پاکستانی ملکی سطح بیچاری بالکل بھی پاکستان تو کا نہ بیتا ایک بعض بلائے بدبختی میں کہ ماں ایٹمی طاقت تو ایر کنی بلے تو کا ماں جو عوامی آئیے واسطہ ایٹمی طاقت تو خیر ماں دشمنانی واسطہ ماں ایرکنی کی ایک دشمنی میں سرا حاوی بھی تو ہم ترسی کے پاکستان ایٹمی طاقت ایرکا لیکن ای طاقت چے فائدہ کیا ملک تو کا عوام تنیگا سہولیاتاں چی محرومی تنیگا عوام واسطہ یک بہترین راہی در نگید کا تنیگا عوام بلکہ آئیو کی نسل ہم مار رہے بھی گندگ نہیں آئے گے کہ میں بانداتے تو کا یہ ملک روجنا بھی یا میں بانداتا یہ ملک تو کا کوئی بھی انچی کارمرز بھی یا کہ عوام واسطہ کوئی بھی لیڈری کوئی بھی پولیٹیکل سطح بیچاری سیاسی سطح بیچاری کوئی بھی مردمی چاہے پاکستانی کو جام ہم علاقہ بھی چاہے پاکستانی پنجاب بھی چاہے خیبر پختونخوا بھی چاہے سندھ بھی چاہے بلوچستان بھی بلوچستان ہے تو اگر نہ ہو بلوچستان تو پھر بھی نظر انداز بہ گیا حالانکہ بلوچستان ہم ماں تھے کیا یہ شما کدی ایک گوشت داشتا یہ سوری منی گوٹ کو خرابی موکو مکڑی گوشن تھی موکو فطرت کدی گوشت داشتا من یک رپورٹی ونتگا من یک ریسرچ ونتگا کہ موکو یعنی کہ مکڑی ہم وعدہ کی چوک ودی کا چوکا نا وتی ماسا وتی گوشتا وتی مطلب وتی ذاتا چوکانا وقف قربان کا چوکانا وارینی اور وط میری تو بلوچستانی حال بھی ہمشی کہ ایسا جی پاکستانی واسطہ ایک مزنی یک کمکی بگو یک ذریعہ یک بلین ذریعہ بگو اکنومیکلی یک مطلب اکنومیکلی ترقی ہے اکنومیکلی دیم روی ہے معاشی دیم روی ہے یک بلائے ذریعے بلوچستان بلا یہ ہمیشہ اگنور کنک بھی خیر یل دے یہ وہ رندے ابری پاکستانی نہیں کراچی بھی اگنور کنک بے گیا بیچارہ کراچی ہم اما حالاتا نہیں تو کہ اما حالات کے بلوچستان تا یک وقتی بے گئی بلے شنچی ابید کے پدہ شمار رپورٹ گوشا کہ 50 دمگانی تو کا سیلابت کا کوئی خاصی سہولیات نہیں تھی اگر بلوچستان صرف رپورٹ مکشہ بلوچستان تو کا بعضی جہاں سیلابت کا اور تقریباً رپورٹ مطابق 120 یا 127 موت واقع بیتگا
اور ایشانچی علاوہ 6,000 تقریباً 6,000 لوگ خیر ہے نا لوگ نہ اسے جگی اسے بلوچستان تو اگما صرف اور صرف بروئی اگر بلوچستان تو ادھر وسائل نیست تھے ویسے ہی وسائل نیست تھی ویسے ہی بلوچستان ڈب پتا لیکن خیر یہ تو یک قدرتی سیلابیت کا آئیے اگر ماں بیچارے کا ملکی تو کا چنائی یک سہولیات ان چونکہ موجود نہیں قدرتی سیلاب بہت زیادہ مردمانہ بیدی کے شوق مباں ایشنچے علاوہ 6,000 جو استے لوگ تقریباً تباہ و برباد بیتگاں اور 10,000 لوگ پارشلی ڈیمیج بیتگاں 10,000 لوگ اے رپورٹ مطابق نی سی ایم نی میں جو پرائم منسٹر ایشا اعلان کو تھا یہ اللہ بکا یہ اعلان برحق بھی اللہ بکا کہ ای زر و دولت فنڈ جو استی میں عواماً چی خیر یہ انچو اعلان کرنا جیسے کہ یہ ہوتی کس سگان چی دے گا لیکن یہ خیر میں وطی ٹیکساں میں وطی عوام میں پیسے ہیں بلے ماں بالکل یہ چیزاں بالکل بھی ہوتی دیلا گران مکنی میں بالکل بھی چیزیں تو حکومت آرہا بالکل بھی نہ روکی کہ میں ٹیکس سے پیسے کر خرچہ کرنے کی بلے کہ پیسہ زر جو دیکھ بے گیا ای اما مردم کرا بیرسا اما مردم جو ضرورت مندی نی پرائم منسٹر جو ہے اعلان کو تا تقریباً اما کسانی جو لوگ مردم یعنی کہ وفات بیتگا جاں بحق بیتگا ان لوگا موت واقع بیتا تو آئے نا 1,00,000 روپی اور ایشین چی عبید اما مردمانی کے لوگ ڈیمیج بیتگا ڈسٹرائی بیتگا ہے نا تقریباً 50,000 انچو لکھ کے تبتا اور ایشین چی عبید اما مردم کے بن کے 1,00,000 روپی مننچو بہرحال فنڈنگ بے گئی اور اس مردمانی کمک بے گئی فائنینشلی یعنی کہ معاشی کمک بے گئی اور بیدے کہ کمک اما مردمانہ برسا اما مردم کی ضرورت مند نہ کیجیے کہ بلوچستان ہے تو کبھی بازی دوز نشتگا بازی میں وطی کوپگے سرد دستیر کنوں کی دوزاں بازی میں وطی سہارے دوزاں بازی میں کچھ ہے نا وہ بطل آستین کا سامپا کہ فنڈنگ تو بلوچستان ہے تو کا علمہ بھی جو پاکستان ہے 4 صوبہ ہیں 4 صوبہ ہیں تو کا علمہ ہر چیزیں فنڈنگ استی بلے میں بلوچستان ابھی لاتی نشتگم جو گوشگا تو میں وطی سرپرست ہاں بلے سرپرست کدی میں گردنہ برا ہمارا معلوم نہیں ای بات سختی ابر مرچی مکن گیا پرچہ کہ دل باز دکھ کی پرچہ کہ مارا بیدے کے کمک کے ویڈیوز من چار گیا میں برات کراچیا میں برات میں گوار میں سجی مردم باقاعدہ ویڈیوز جوڑ کن گیا بلوچستان واسطہ بلوچستان کمک کے واسطہ باقاعدہ یک گروپی جوڑ کت کے علمہ جوائن بکنے تھا ہارس سے انچو کی گروپی ہم بلوچستان کمکن کی بازی میں انچی سوشل ایکٹیوسٹ ہیں بازی میں انچی ولاگرز ہیں اور بازی میں انچی انسٹاگرام میں تو کا جو جانے کے ایک ہستی ہیں ایک شخصیت ہے کہ مردمان ازان ہیں آپ بلوچستان کمک کے واسطہ تیار ہیں آپ مردمانی کمک لوٹ گئے ہیں بلوچستان کمکن کا علمانی کمک بکنے بلے ایشانی کار نہیں ہما مردمانی کاری کے ادا نشتگاں ادا میں سرپرست ہاں ادا میں وعدہ کنا ادا میں لوگ ادا پکائیں جب آئے نا کوئی یک اقتداری لوٹی لیکن جب میں آئے نا یک درجہ ہی دئی تمہارا رہی وطی درجہ سرنچی دوڑتے ہیں یعنی کہ وطی میں ویلیو کا پینا تو بیدے کہ بلوچستان تو کا انچو مردم استے این جی اوز استا بازی انچے سسٹم استا کہ بلوچستان اے حالات مبیتین خیر جو استی لیکن بدبختی ہمشی جب وطی لوگے گواہر برات ہی وطی دشمن بیمانگور مردم غیر ایک مچی گلا بکنی جب وطی میں دشمنم گولی چاروں کا زیری کسانی بریکی علامہ پروگرام ہے تو کا مرچی انفارمیٹیو پروگرام روکی شریف پروگرام میں روگی شمع چارے مال کا مرچی سیریسی خیر حالات دیتے گا تو کم سیریس بھی بیتے گا تو اما کوشش کریں کہ شمارا زیادہ سے زیادہ اویر بکنی چیزیں چی تو پروگرام میں مراغی شریفہ بری بلے دا زیری کسانی بریکی پتہ ساڑی میں ہوں بیتا چت کی گولی چاروں کا جو کہ بریک ساری میں انٹروڈیوس کر گئے تو تھی مہمان ہے تو مہما امراداری کرنے عبدالجبار شیخ جو اس سے سوشل ایکٹیوسٹ تھی روٹری انٹرنیشنل کلب بن چاہیے تعلقی اور آئیے یک ایک دیگے یک چیئے کا شتا یعنی کہ یوتھ کالج آف لیڈرشپ
यूथ कॉलेज ऑफ लीडरशिप अन्नी अन्नी मैंने यहाँ पर पता चलता तो आगे बारे गप करनी यूथ नहीं बारे गप करनी और खासकर जो मैं मुल्क की हालात मैंने बारे गप करनी और दूमी मेगमा हमरादारी करनी जीशान शेख ये हम रोटरी इंटरनेशनल क्लब बंची तालुकी और ये हम यूथ कॉलेज ऑफ लीडरशिप पे यक चाहिए तुम्हारा वही शनि करो बेशना वशत करें वेलकम सर आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में बहुत अच्छा लगा आप दोनों आए और ख़ासकर एक ख़ास टॉपिक पे हमसे बात करेंगे आप मज़ीद अपने बारे में इंट्रोड्यूस कराएं लोगों को जी मैं इंजीनियर अब्दुल जब्बार शेख मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मैं इंजीनियर्स के लिए काम कर रहा हूँ जी और मैं रोटरी इंटरनेशनल के लिए काम कर रहा हूँ आई एम चार्टर प्रेसिडेंट ऑफ रोटरी क्लब खैरपुर ग्रीन सिटी since 2011 and recently I have assignment of youth exchange committee. We have to exchange youth delegates from national to international, from district to district. Means मतलब अभी कुछ delegates हैं मतलब हम youth को promote कर रहे हैं. Basically Rotary तो area of focus है, हर area पे काम करती है. जी जी. It's a service organization. Service above self. अपनी मदद आपके तहत ये काम करती है. इस नंबर 1 सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड. ये मतलब ये कोई एनजीओ नहीं है. हम अपने फंड्स जनरेट करते हैं, उस पर काम करते हैं. तो हमारे एरिया ऑफ फोकस हैं जिसमें यूथ भी है, रोटेक भी है हमारे साथ और जो है हम मदर एंड चाइल्ड पे काम करते हैं, एनवायरनमेंट पे काम करते हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन पे काम करते हैं. चलिए इसके बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे. हेल्थ एंड एजुकेशन पे भी बात करें. ख़ासकर अभी जो पाकिस्तान में हालात हैं हेल्थ और एजुकेशन यानी कि हमारे सेहत और हमारी तालीम ज़्यादा मुतासिर है. तो अब चलते जीशान साहब के पास. जी जीशान साहब एक तो मैं फंबल हो रही हूँ जी जी प्रोफेशनल बैंकर हूँ, रिलेशनशिप मैनेजर हूँ अपना माइक्रो फाइनेंस बैंक में खैरपुर. उसके साथ ही मैं यूथ कॉलेज ऑफ लीडरशिप का फाउंडिंग मेंबर भी हूँ और 11 साल हो चुके हमारे इस वाइकोल को ओपन करते हुए. और इसके साथ ही मैं रोटरी क्लब ऑफ खैरपुर इंडस रिवर का चार्टर प्रेसिडेंट भी हूँ और अदा जब्बार जो हमारे एडवाइज़र भी हैं और वाइकोल में अदा जब्बार हमारे डायरेक्टर भी हैं. अच्छा सर, क्या मैं जब भी देखती हूँ सोशल एक्टिविस्ट जब आते हैं, आप लोग तो खैर माशाल्लाह से एक बड़े इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन अगर हम छोटे छोटे सोशल एक्टिविस्ट को भी देखें तो सब यूथ पे काम कर रहे हैं. क्या वजह है आपका कि आप यूथ को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं बनिस्बत दूसरे प्रॉब्लम्स के? क्यों आखिरकार? और आप अगर पाकिस्तान की अगर बात करें तो पहले की जो हमारी जनरेशन थी और अब की जनरेशन है वो आपकी नज़र में कैसी है और आगे आने वाली जो जनरेशन होगी उसके बारे में आप क्या तज्जिया करते हैं? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया. देखें, यूथ जो है मोर देन 60% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो यूथ पे है, यूथ पे काम करते हैं और नौजवानों से हमें बड़ी उम्मीदें हैं. हमने जो वक्त गुजारा है पिछला अब और दूसरा दुनिया जो है वो तेज़ी से तब्दील हो रही है. बिल्कुल. दुनिया इज़ नाउ वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल विलेज. हम यहाँ पे बैठे हैं, जैसे पहले भी बात हो रही थी, तो वी आर कनेक्टेड विद दी वर्ल्ड. दुनिया के साथ हम कनेक्टेड हैं. और ये है कि जब तक आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, जैसे मोबाइल होता है आप इसके सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहते हैं, इसी तरह से आप अपने थॉट्स को, अपने लिविंग को, अपनी एजुकेशन को, अपने सिलेबस को अपडेट नहीं करेंगे तो आप दुनिया के साथ नहीं चल सकते. ये एक मैं हमेशा बात करता हूँ, हमारा जो नौजवान है बड़ा टैलेंटेड है, कॉम्पिटेंट है, इंटेलिजेंट है, बट देयर इज वन डेफिशिएंसी, स्पेसिफिक डेफिशिएंसी. दे डोंट हैव द प्रेजेंटेशन स्किल्स. डेफिशिएंसी है, कम है. मतलब वो एक शाइनेस है, एक लीडरशिप नहीं है. वो जो गवर्नमेंट का एक सिस्टम है ऑफ एजुकेशन है वो तो एक सिलेबस है, सालों से चला आ रहा है. आपने ये देखा वो उसको इतना वो अपडेट नहीं करते प्रॉपर तरीके से. इस वक्त बात होती है एजुकेशन एंड स्किल की. आपको तालीम के साथ स्किल भी चाहिए. तो ये जो है हम जो काम करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करते हैं, कैरियर काउंसलिंग पे काम करते हैं, ताकि स्कूल में आपको एजुकेशन मिलती है, कॉलेज में आप एजुकेशन ले रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो है ये जो दुनिया में न्यू डेवलपमेंट हो रही है, इन सेमिनार्स के ज़रिए,
سوشل میڈیا کے ذریعے ہم نوجوانوں کو بتا دیں، کیونکہ یوتھ سے امیدیں ہیں، یہ آئندہ نسل، یہ پاکستان ہے. اس لیے جو ہے نا ہر جو ہے آرگنائزیشن زیادہ تر یوتھ پہ فوکس مطلب ایک ہیلتھی اور مینٹلی آپ ایجوکیشن دے رہے ہوتے ہیں یوتھ کو، ایک ڈائریکشن دے رہے ہوتے ہیں یوتھ کو کہ ہمیں کس زاویے میں جانا چاہیے. اچھا ذیشان صاحب سے پوچھوں گی، ذیشان شیخ صاحب سے پوچھوں گی، سوشل میڈیا اگر ہم دیکھیں تو سوشل میڈیا پوری دنیا میں ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے ہماری آپ کی اور ہماری آنے والی نسل کے لیے، یعنی کہ ایک ترقی، اگر ہم ترقی کی بات کریں، اگر ہم ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو سوشل میڈیا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. تو ہمارے پاکستان میں سوشل میڈیا کتنی بڑی وجہ ہے یوتھ کو غلط ڈائریکشن میں لے جانے کی؟ اصل میں کیا ہے کہ یوتھ کو سوشل میڈیا جو ہے نا وہ سب سے پہلے یہ بات ہے کہ یوتھ کو نا سپورٹ کم کرتی ہے، بالکل کم کرتی ہے. ٹھیک ہے، ہم اگر کوئی ایونٹ کرواتے ہیں وغیرہ یا کوئی کسی کا ساتھ دیتے ہیں، والنٹیئر ہو کر کسی این جی او، کسی گورنمنٹ کا ساتھ دیتے ہیں کام کرتے ہوئے، تو ہمارا نام نہیں آتا بالکل. وہ کہتی ہے کہ بس ایک دو لائن اگر ان لوگوں نے چلا لی یا کچھ کلپس دکھا دیے تو ٹھیک ہے. بس سوشل میڈیا سپورٹ نہیں کرتی بالکل یوتھ کو، بالکل ہی نہیں کرتی، بالکل نہیں کرتی. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ سوشل میڈیا جو ہے یہ بہت، جیسے کہ میں نے کہا کہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے یوتھ کے لیے خاص کر، اور آج کل بہت سے جو ہماری ماشاء اللہ سے ٹین ایج ہیں، آپ لوگوں کو کہیں سب کے کفالت سوشل میڈیا سے اور ولاگز بنائے جا رہے ہیں. لیکن بات وہیں آپ کی والی آتی ہے، ذمہ داری، اگر آپ کوئی چیز استعمال کریں تو اس کی ذمہ داری بھی آپ پر آتی ہے. ہمارے ہر دوسرا بندہ سوشل میڈیا کا نام بھی میں تھوڑا سا نیگیٹو بھی لے سکتی ہوں، کیونکہ میں خود اگر میں دیکھوں، میں اسکرول کروں نیچے تو ہمارا ہر دوسرا بندہ رپورٹر بنا ہوا ہے. انہوں نے رپورٹنگ کہیں پڑھی نہیں ہے، اس کے اصول و فرائض نہیں پڑھے، لیکن وہ بنا ہوا ہے، وہ عورتوں کو ہراس کر رہے ہیں رپورٹنگ کے، نیوز کے نام پہ. اگر آپ دیکھیں ایک چینل ایسا نہیں کرتا، لیکن ایک سوشل میڈیا انفلوئنس کہیں یا ولاگر کہیں، وہ ایک عورت کو بھی ہراس کر رہا ہوتا ہے. ہمارے سیاسی لوگ جب کئی ڈنر پہ جا رہے ہوتے تو وہاں پہ ہم دیکھیں ہر دوسرے بندے کے ہاتھ میں موبائل. تو کیا کوئی ایسا سسٹم نہیں ہونا چاہیے کہ ان چیزوں کا روک تھام ہو؟ یعنی کہ پاکستان میں سوشل میڈیا جو نیگیٹو استعمال ہوتا جا رہا ہے تو اس کا سب سے بڑا اثر تو یوتھ کی ذہن پہ ہو رہا ہے. تو ایسا کوئی سسٹم نہیں کہ ان کا روک تھام ہو، یا آپ لوگوں نے کوشش نہیں کی؟ دیکھیں یہ تو جو کوشش تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ فنکشن تو گورنمنٹ کا ہے جی، اور میرے خیال سے گورنمنٹ کر رہی ہے اپ ٹو سم ایکسٹینٹ. اگر جس طرح سے یہ سائبر کرائم بڑھتا جا رہا تھا جی جی، تو اس پہ قدرے کمی آئی ہے. اس پہ ہم ضرور گورنمنٹ کو تھوڑی سی کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے، جیسے آپ نے بتایا جس طرح سے باقی شعبے ہیں اس طرح میڈیا کا بھی ایک شعبہ ہے، رسپانسبلٹی شعبہ ہے. اور اس سے پہلے کبھی میڈیا کے سبجیکٹ نہیں پڑھائے جاتے تھے. اب میڈیا میں آپ کی ماسٹرس ان بزنس ایڈمنسٹریشن میڈیا ہو رہی ہے، لیکن اس کو فردر جو ہے نا اسپیسیفائی کیا ہوا ہے. میڈیا میں بھی بھئی ہم اس پہ سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں. ہمارے پاس ایک یوتھ کا ڈیلیگیشن آیا تھا کراچی یونیورسٹی کا، وہ کہہ رہے ہیں ہم فلم انڈسٹری پہ کام کر رہے ہیں، ماسٹرز کر رہے ہیں فلم انڈسٹری پہ، فلم بنا رہے ہیں. تو ایجوکیشن بھی ہو رہی ہے، لیکن چونکہ بے روزگاری ہے، غربت ہے اور اتنے ریسورسز نہیں ہیں، تو وہ آپ والی بات، ہر بندہ جو ہے اگر اور کچھ نہیں ملا تو سوشل میڈیا پہ وہ جرنلسٹ بن گیا. پھر اس کو کوئی عطا پتہ ہے نہیں، پھر اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں. ہراسمنٹ ہو رہی ہے. ہراسمنٹ صرف یہ ہے، ویمن ہراسمنٹ کے علاوہ بھی ہے، آپ بزنس مین کو ہراس کر رہے ہیں، بہت ساری ٹوٹل ہراسمنٹ ہو رہی ہے، آپ کی پوری ایک لائف ڈسٹرائے کی جا رہی ہے، کیونکہ ان کو رسپانسبلٹیز نہیں پتہ، تو ان کو کچھ زیادہ علم نہیں. جیسے کہ آپ نے کہا کوئی ایجوکیٹ نہیں ہے، تو تقریباً اس پہ میرے خیال سے اس پہ زیادہ تر کام ہونا چاہیے. لیکن اوورآل اگر آپ میڈیا میں دیکھیں تو اب کافی پڑھے لکھے لوگ آ گئے ہیں. جی بالکل، یہ بڑی تیزی سے میڈیا اس معاملے میں ترقی کر رہا ہے. اگر ہر جو ہے نا اس کے نیگیٹو اسپیکٹس بھی ہوتے ہیں، پازیٹیو بھی ہوتے ہیں.
اچھا سوشل میڈیا کے پازیٹیو بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اگر بھی نہیں پازیٹیو ایسپیکٹس بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہے. اچھا بہت زیادہ یہاں پہ بہت کم ہے پاور، بالکل بہت بڑی طاقت ہے، لیکن میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ ہم اس طاقت کا غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں. بہت میں دیکھتی ہوں اگر کسی کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ایک ویڈیو بناتی تو ایک آواز گھنٹوں میں ہزاروں آواز بن جاتی ہے. آپ دیکھیں اتنی بڑی طاقت ہے سوشل میڈیا، لیکن ہم استعمال کرنا نہیں جانتے. اچھا پھر آتے ہیں اپنی آپ کا یہ جو ادارہ ہے یوتھ کالج آف لیڈرشپ، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اور اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت کریں. یوتھ کالج آف لیڈرشپ کا جو مقصد ہے، ایک تو یوتھ نیو جنریشن، ٹھیک ہے. کالج جو ہم نے جسے نام رکھا تھا نا، تو کالج ایک اسٹڈی کرنا، 10th کے بعد فرسٹ ایئر انٹر جو کالج کراس کرنے کے بعد آگے یونیورسٹی جاتے ہیں اس کے لیے. اور لیڈرشپ جو اچھا لیڈر بنے. اچھا ہاں، جو اچھا لیڈر بنے. اور لیڈر تو بہت ہوتے ہیں پر ایک اچھے کچھ ہوتے ہیں، تو اس کے لیے یہ ہم نے یہ نام رکھا تھا یوتھ کالج لیڈرشپ وائکول. اچھا پاکستان کے لیے نئے لیڈر کا انتظام کریں. اچھا اس کو 2011 میں ہم نے اوپن کی تھی. ہاں جی. عطا جابر بھی ساتھ تھے ہمارے، ابھی تک ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہمارے جو پیٹرن چیف ہیں وہ ریاض حسین وسان ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ 3 ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی ہے، ایجوکیشن، اسپورٹس، ہیلتھ. ایجوکیشن میں ہمارے جو اپنے ممبرس ہیں وہ ہیں 24 والنٹیئر کام کرتے ہیں سب. اسپورٹس میں جو ہیں وہ 48 ممبرس ہیں، اور 3 کلب بنے ہوئے ہمارے کرکٹ کے. اسپورٹس بھی ہم کرواتے بھی ہیں، کھیلتے بھی ہیں، ٹورنامنٹ بھی وغیرہ ہوتے ہیں. تو ہیلتھ کے حوالے سے بھی کام کرتے ہیں. جیسے ابھی فلیٹ آ رہی ہے تو اس کے حوالے سے بھی گورنمنٹ آف سندھ یا خیرپور سے جو بھی ڈپٹی کمشنر جو بھی کوئی بھی کام بتاتے ہیں یا ٹاسک دیتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ والنٹیئر ہو کر کام کرتے ہیں. اس کے بعد اور سوشل کی جیسے بات کی آپ نے، تو اس میں میں ٹک ٹاکر بھی ہوں. میں نا ٹک ٹاکر بھی بناتا ہوں. ہاں، میں خیرپور میں 3rd نمبر پہ میں ہوں ٹک ٹاکر میں. آج کل ٹک ٹاک بھی بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. ایسا کوئی وہ ایک سوشل ہے، آپ کو پتا ہے کہ لگانے کے بعد تو وہ بھی ہوں. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم کانفرنس وغیرہ کرواتے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے. ینگ ٹیلنٹ لیڈر کانفرنس میگا ایونٹ ہوتا ہے. اور پورے اچھا ان سارے ایونٹس کی اگر بات کریں، ان ساری آئیڈیاز کی اگر بات کریں یا اس سارے سسٹم کی بات کریں، تو آپ کا فوکس، وہ آپ کا جو ایک مقصد ہوتا ہے، جو مورل کہتے ہیں، جو مقصد ہوتا ہے تقریباً، جو آپ کا وہ مقصد کیا ہے اس چیز کو اجاگر کرنے کی؟ دیکھیں جی، جنرل بات اگر صرف یوتھ کی کریں، میں تو بہت ساری جو ہے ڈائیورسٹی ہے میری شخصیت میں. میں انٹرپرینر بھی ہوں، بزنس مین بھی ہوں، اور یوتھ پہ بھی کام کرتا ہوں. فار دی بیٹرمنٹ آف انجینئرس پہ میں پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل کی الیکشن بھی. میں کبھی کبھی حیران ہو جاتی ہوں، ایک بندہ اتنے سارے کام کیسے انجام دیتا ہے. ہاں، لیکن یہ ہے کہ یہ نہیں کہ کوئی فل ٹائم جاب تو نہیں ہے نا. جی جی بالکل. آپ کی پرائمری تو آپ کی فیملی اور بزنس ہے. تو فوکس یہ ہے کہ ہمیں نوجوانوں کو آگے لے کے آنا ہے. جیسے ذیشان نے بات کی کہ 3 ایریاز پہ وائکول کام کر رہی ہے، یوتھ کالج آف لیڈرشپ. نمبر 1 is capacity building of youth, to provide the leadership skill in youth. ایک تو یہ ہو گیا. سیکنڈ ہے آپ کی ہیلتھ، گیمز، اسپورٹس پہ. ابھی میں I'm the witness، ابھی انہوں نے میگا ایونٹ کیا تھا کرکٹ میچ کا. اب ایک بات جو کہتے ہیں کہ جہاں آپ کے کھیلوں کے میدان آباد ہوتے ہیں وہاں ہاسپٹلس ویران ہو جاتے ہیں. تو بات پھر وہیں پہ آتی ہے سوشل میڈیا پہ، موبائل کے استعمال کے بعد. جب ہم چھوٹے تھے تو ہم کرکٹ کھیلتے تھے، فٹ بال، بیڈمنٹن. اب وہ تھوڑا سا وہ جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو گیا، مائنڈ ہی چینج ہو گیا. ہر بچے کے 3 سال کے بچے کے ہاتھ میں بھی موبائل، اگر اس سے موبائل چھینتے ہیں تو وہ رونے لگتا ہے. تو اس میں اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. ابھی وہاں پہ خیرپور میں اگر کافی ہم یہاں پہ بھی کیے ہیں، ہمیں کافی کرکٹ ایونٹ. تو کبھی کرکٹ ایونٹ ہو رہا ہے، کبھی فٹ بال ایونٹ ہو رہا ہے، کبھی ہاکی کا ایونٹ ہو رہا ہے. تو اس سے یہ ہے کہ ان کو بھی پروموٹ کریں. اگر ہم اس کو آپ پروموٹ نہیں کریں گے تو یہ الٹیمیٹلی ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ ہو گیا. سیکنڈ اسپورٹس ہو گیا، کیپیسٹی بلڈنگ ہو گئی، ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں. تو وہی ہے الٹیمیٹلی. تو ہم کہتے ہیں کہ ایک اچھی لیڈرشپ آئے، ایک جو ہے ایجوکیٹڈ لیڈرشپ آئے، جن کو
اگر آپ پولیٹکس کی بات کریں تو پولیٹکس از اے سبجیکٹ. اگر آپ کا کوئی بچہ ہے, آپ اس کی کیریئر کاؤنسلنگ کرتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی انجینئر بنے, ڈاکٹر بنے, بزنس ایڈمنسٹریٹر بنے, آج کل چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, یہ ہے. کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ میرا بچے جو ہے اگر ان کا پولیٹکس سے تعلق نہیں ہے کہ پولیٹیشین بنے. تو سر آپ کا سیاسی نظام, معذرت کے ساتھ ویسے بولنا نہیں چاہیے, میں کوئی ایک بات نہیں کر رہی, لیکن پاکستان کا جو سیاسی نظام ہے وہ دھرم برم ہو چکا ہے. آپ دیکھیں کہ باپ داداؤں کی جاگیر سمجھی ہوئی ہے یہ سیٹ جو ہے, اور اگر کوئی پڑھا لکھا بندہ, میں آج تک کسی لیڈر کو اس لیے نہیں مانتی صحیح سے, کیونکہ ایک لیڈر ہوگا جو ہمیں ایک مشت کرے گا, یک جہد کرے گا, سب کو پاکستانی ڈکلیئر کر دے گا. بھائی کوئی کسی قوم سے نہیں وابستگی نہیں, سب کو پاکستان سے وابستگی ہے, تو وہ میرا لیڈر ہوگا. لیکن میں اگر سیاسی نظام کو کہوں تو آپ کے سوشل میڈیا کی اگر بات کریں تو کوئی صحیح بندہ بیٹھ بھی گیا تو آپ کی یہی یوتھ جو ہے وہ اتنی تذلیل کر دیتی ہے کہ سامنے والا بندہ, اکثر جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں وہ سیاست میں جانے سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے پہلے لوگ شوبز میں جانے سے ڈرتے تھے. بالکل کہ بھائی عزت ہماری جو ہے نا, عزت پامال ہو جائے گی یا کچھ ایسا ہو جائے گا, لوگ پبلک پراپرٹی سمجھ کے کچھ زیادہ ہی بول دیتے ہیں. جی تو یہی جو ہے نا, یہ آپ کے پاس ول پاور جب بھی آتی ہے when you are politically educated. آپ بچپن سے ہی اگر آپ میں ایک لیڈرشپ اسکلز ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, آپ سیمینارز اٹینڈ کرتے ہیں, آپ نیلسن منڈیلا کو پڑھتے ہیں, آپ جو ہے تو جیسے نیلسن منڈیلا کی ہمیشہ میں بات کرتا ہوں تو یہ 27 سال اس نے جیل میں کاٹے. اور اس نے کہا تھا کہ میں رات کو سوچتا تھا کہ بس صبح میں کمپرومائز کروں گا, لیکن جب صبح کی کرنیں دیکھتا تھا پھر مجھ میں ہمت ہوتی تھی لڑنے کی. تو الٹیمیٹلی ہی ون. تو یہ ول ہونا, وہ کہہ رہے ہیں نیور گیو اپ, آئی ایم دی ماسٹر آف مائی آئی ایم ماسٹر آف مائی سول. تو آپ جو ہے نا, آپ پہ اللہ تعالیٰ نے خدا داد صلاحیتیں دی ہیں. اب اس کو آپ کی ول کتنی ہے, آپ اس کو کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں, تو یہی چیزیں ہیں. جب آپ بچپن سے ایجوکیشن کے علاوہ, تو یہ پولیٹکس کی میں بات کر رہا تھا, تو پولیٹکس از ون آف دا سبجیکٹ, ون آف دی, آپ اس کو مطلب یہ ہے نا, انجینئر, ڈاکٹر, وکیل کے علاوہ بھی آپ اگر ٹرینڈ کریں تو آپ جو ہے نا پولیٹیشینس پیدا کر سکتے ہیں. تو گیپ وہیں پہ آتا ہے جہاں پہ آپ نہیں جاتے ہیں, وہاں پہ گیپ آ جاتا ہے. گیپ آ جاتا ہے تو الٹیمیٹلی somebody have to fill that gap. بالکل, you must try for that. you must try. لیکن یہ ہے کہ اللہ کرے کہ آپ لوگوں کی جو یہ خیال ہے آپ لوگوں کا, یہ کمپلیٹ ہو, پورا ہو, نیا پاکستان بنے اور اچھا پاکستان بنے اور ایک ایجوکیٹڈ پاکستان بنے, کیونکہ ہمیں تعلیم کی ضرورت ہے. خاص کر ہماری, میں جیسے کہ کہہ رہی تھی کہ سیاسی نظام جو ہے وہ اتنا خطرناک ہو چکا ہے کہ ایک سیاسی جنگ, ایک ملکی جنگ پہ میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے. عوام آپس میں اس طرح سے لڑ رہی ہے جیسے ہندو مسلم, یا پہلے جو جنگیں تھی جب انگریزوں نے ہم پہ حملہ کر دیا تھا تو پاکستانی عوام جو ہے وہ بس آپس میں ایسے ہی بن گئے کہ اب بس سامنے والا ہمارا دشمن, لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ سامنے والا ہی ہماری طاقت ہے. گولی چاروں کا ایک بریک لے لیتے ہیں, پھر ہم بات کرتے ہیں. گولی چاروں کا زیر کسانی بریک کی پتہ ساڑی میں گھوم دیتا ہوں. وحشت کے گولی چاروں کا بریکانچی سارے انچو کے مگپا ہے, خاص کر میں ان لوگ کی نوجوانی یعنی کہ یوت باریاں, یوت تعلیم باریاں, یہ تربیت باریاں, خاص کر ذہنی تربیت, ذہنی تشکیل اللبیب. اچھا, پھر ہم آپ کے پاس آتے ہیں. یہ جو بارشوں کا موسم ہے, ظاہری بات ہے جگہ جگہ میں, جیسے کہ میں نے کہا تقریباً پاکستان میں 50 ایسے ولیجز ہیں جہاں پہ سیلاب آیا ہوا ہے, لوگ بہت بڑے وبا میں پھنس گئے ہیں. تو خیرپور سے آپ ہیں, تو خیرپور کے ذرا نظام کو آپ واضح کریں یا خیرپور کے حالات بتائیں اس صورتحال میں. اچھا, خیرپور میں تو کوئی قریبی نہیں آئے. پیر جو گوٹ ہے ہمارے خیرپور میں ایک تعلقہ ہے کنگری, وہاں سے یہ ریلا جاتا ہے.
ٹھیک ہے. وہاں پہ ہے ابھی پہنچا نہیں اتنا, کم آیا ہے, 2 لاکھ کچھ کیوسیڈ آیا ہے. اس کے بعد جیسے آتا جائے گا تو ہماری جو اپنی یوتھ آرگنیزیشن ہے ہم نے کہہ دیا ہے, میل بھی کر دیا, اپلائی بھی کر دیا ہے کہ جو اگر ہو ہمارے لیے تو آپ ہمیں بتانا. لیکن سر موسمی نقصانات تو ہوئے ہیں نا, وہ وہاں پہ ہوئے ہیں. یہ ٹنڈو مستی میں نا 16 سے 17 نا لوگ وہ جاں باغ ہو گئے تھے, دیوار گر گئی تھی پوری. ہاں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں, جیسے کہ پاکستان میں ہم دیکھیں سندھ کی بہت بری حالات ہیں, تو آپ بھی اپنی ویوز دیں. آپ بھی ماشاء اللہ سے یہ بچتے مطلب بنتے رہ گئے لیڈر یا آپ بھی لیڈرشپ کوالٹی رکھتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, خیرپور کی اگر آپ بات کر رہی ہیں یا بارشوں کی بات کر رہی ہیں, ڈیزاسٹرز کی بات کر رہے ہیں, موجودہ حالات میں خیرپور از اے سٹی آف ڈیٹس, کھجوروں کا شہر ہے. آپ اگر خیرپور سے گزریں گی تو درخت نظر آئیں گے خوبصورت سے. وہ سب سے جوسی کھجور خیرپور کی ہے. اور یہ بزنس ہوتا ہے مور دین 10 بلین, 10 ارب سے اوپر کا بزنس ہوتا ہے 2 سے 3 مہینے میں. ایکسپورٹ ہوتی ہے, اور اس وقت اراؤنڈ 90% جو ہے ختم ہو گئی ہے بارشوں کی. میرے پاس اپنے 8 درخت ہے, وہ بھی دیکھے, وہ بھی ختم ہو گئے. تو مطلب یہ اس سے اندازہ صرف یہ ہے کہ گزرتے ہیں جہاں سے کھجی غائب. اس کا ریٹ جو ویسے 4-5 ہزار 40 kg کا ہوتا تھا, وہ 18-20-25 پہ چلا گیا. چھوہارے جو ہیں اس کے بنتے ہیں وہ زیادہ تر انڈیا جاتے ہیں, وہ تو چلو ٹھیک ہے, لیکن وہ دبئی پڑی سی رہتی. وہ ایک ہمارا ایکسپورٹ ہوتا تھا, ٹھیک ہے نا, تو وہ ایکسپورٹ ہماری ختم ہو گئی. اس سے بہت بڑا نقصان ہوا. یہ تو ہو گیا یہ فصل. ابھی کپاس کی فصل کو بھی نقصان ہے, اس بارشیں اور جو بند ٹوٹے ہیں, کافی لوگوں کے گھر گر گئے ہیں. وہ کہتے ہیں نا, ان بارشوں سے نہ کر دوستی فراز, مکان تیرے کچے ہیں. تو وی آر اسٹل ڈیولپنگ کنٹری, وی کانٹ افورڈ سچ ٹائپ آف ڈیزاسٹر, فلڈس, رینس. اور دوسرا یہ جو کچے کی بات ابھی ذیشان صاحب نے کہی کہ وہ جو پیر جو گوٹھ ایریا, بیسیکلی جو انڈس ریور ہے نا, یہ مانسور سے آ کے پورا یہ الٹیمیٹلی اس کی ڈیلٹا پوائنٹ ہے عربین سی, تو اس کی کیچمنٹ ایریا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو فلڈ سیزن میں پیک پہ فلو ہو رہا ہوتا ہے. ادروائز آپ کو جو ہے یہ پانی کی تو اسکیسٹی ہے ہی ہے, پانی ہوتا نہیں. جو ایک کیچمنٹ ایریا ہے اس سے پانی بالکل ایک سائز میں چلتا ہے. وہ کچے کا ایریا ہے. اب اس میں جب بارشیں نہیں ہوتی ہیں, سیلاب نہیں ہوتا ہے, بیسیکلی دیٹ از اے پارٹ آف انڈس ریور, تو لوگ وہاں پہ بس جاتے ہیں, لوگ وہاں پہ اپنی فصلیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جب اس ٹائپ کا ریلے فلڈ آتا ہے تو وہ ظاہر ہے ان کو ڈسٹرب کرتے ہیں. وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں, پھر ان کو سیٹل کرتے ہیں. تو روٹری اس پہ کافی جو ہے, پہلے جب 2010 میں فلڈ آیا تھا اس پہ کافی کام کیا تھا. ہم لوگ تو والنٹیئرس ہیں, جیسے وائکول یہ والنٹیئر ہیں, یہ ود ان دیئر کیپیسٹی یہ کام کریں گے. تو روٹری نے اس وقت بھی کافی جگہ پہ راشن ڈسٹریبیوشن کے علاوہ ہم نے بنایا ہے ٹھٹو میں انڈر دی لیڈرشپ آف پیٹرنشپ آف فیض کدوائی, ہی از اے روٹری انٹرنیشنل ڈائریکٹر فار دی روٹری زون انڈونیشیا, بلوچستان, بنگلہ دیش اینڈ پاکستان. روٹری جو گوٹ ٹھٹا میں بڑا اچھا بہترین قسم کا, اس میں ہاسپٹل ہے, اس میں اسکول ہے, اس میں ریزیڈنس ہے, جو فلڈ افیکٹ ود ان آور کیپیسٹی, جتنی ہماری کیپیسٹی تھی کہ اس میں وہاں سے جو لوگ افیکٹ ہوئے تھے ان کو وہاں پہ سیٹل کیا تھا. ابھی اچھا, ہاسپٹل کا نام ہے تو خیرپور میں یہ سہولیات, کیونکہ میں زیادہ تر واقف نہیں ہوں, آپ لوگ وہاں سے آئیں, تو یہاں پہ مطلب ابھی جو ایک بہت بڑا آپ نے کہا معاشی نقصانات زیادہ ہوئے ہیں بنسبت جانی نقصانات کے, لیے معاشی نقصانات بھی جانی نقصانات میں آتے ہیں. تو وہاں پہ کوئی میڈیکلی جانی نقصان مطلب معاشی نقصان اگر ہم دیکھیں سندھ میں خاصا نقصان ہوا ہے. تو اگر میں کہوں ہاسپٹل کے بارے میں, میڈیکلی سپورٹ کے بارے میں, تو کیا وہاں پہ مہیا ہے؟ جی دیکھیں, اگر سندھ کی بات کر رہی ہیں تو میں خیرپور کی بھی بات کر رہی ہوں. سندھ کی ٹوٹل تو
وہ جو ایک ریکوائرمنٹ ہے، اگر آپ سندھ کی بات کر رہی ہیں تو آپ کراچی میں جائیں، جناح میڈیکل، جب ہم بچے تھے اس وقت جناح میڈیکل تھا، آبادی سے ہاسپٹل تھی، سندھ میڈیکل کا، ڈاپ میڈیکل کالج، سول ہاسپٹل، یہ 2-4 بڑے ہاسپٹل تھے. لیکن جس تیزی سے پاپولیشن بڑھی ہے، فلو آیا ہے آبادی کا، ہاسپٹلس اتنے نہیں بڑھے. اسی طرح سے خیرپور کی اگر آپ ابھی اسپیسیفک بات کر رہے ہیں ہم لوگ، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ریاست جو ہے وہ ماں ہوتی ہے آپ کی. بڑی بات. آپ ریاستی اداروں کو فروغ دیں، تقویت دیں. بینگ اے سٹیزن یو کین ڈو فار یور انسٹیٹیوشنز، فار یور اسکولز. اب یہ پچھلے 20-25 سال سے ہوا کیا ہے کہ ہم لوگ کنورٹ ہو گئے پرائیویٹ ہاسپٹلس میں، پرائیویٹ اسکولس میں. میں ابھی بھی دعوے سے کرتا ہوں، اب جتنے فنڈس گورنمنٹ ہاسپٹلس کے پاس ہیں، جتنے ریسورسز ان کے پاس ہیں، جتنی فیکلٹی، ہائیلی کوالیفائڈ فیکلٹی گورنمنٹ انسٹیٹیوشنس کے پاس ہے، وہ پرائیویٹ افورڈ نہیں کر سکتے. ایون اسکولس کی بھی اگر پرائیویٹ اسکولس ہیں نا، تو اگر آپ اسٹیٹ کو جتنا پروموٹ کریں گے تو وہ اپنے لیے کام کریں گے. ریاست کو آپ پروموٹ کریں گے، گورنمنٹ کو پروموٹ کریں گے، تو گورنمنٹ سبسڈی دے کے بھی آپ کو جو ہے ڈور اسٹیپ پہ پہنچائے گی. تو اس لیے میں یوتھ کو، نوجوانوں کو یہ میسج دیتا ہوں ابھی بھی کہ آپ اپنے ایریا میں جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں آپ ان کو وزٹ کریں، آپ ان کو دیکھیں. ہاسپٹلس کی اگر بات کریں، جو ریسورسز آپ کے سول ہاسپٹل اگر خیرپور کی بات کریں، اس میں جو ایکس رے مشین، جو انویسٹیگیشن کے آپ کے ڈائگنوسٹک ایکوپمنٹس ہیں، وہ آپ کو کوئی چھوٹا پرائیویٹ ادارہ نہیں دے سکتا. جتنے ہائیلی کوالیفائڈ ڈاکٹرس گورنمنٹ کے پاس ہیں وہ پرائیویٹ ادارے نہیں دے سکتے. تو ان کو ہمیں بھی پروموٹ کرنا چاہیے اور گورنمنٹ کو بھی توجہ دینی چاہیے. ایجوکیشن کی بات کریں تو بڑے بڑے ہم نے گورنمنٹ اسکول سے ایجوکیشن لی ہے، نازر اسکول سے، این ڈی یونیورسٹی گورنمنٹ. تو وہ جو فیکلٹی ہے وہ پرائیویٹ نہیں پرووائڈ کر سکتے ہیں. اور آج کل یہ جو معاشی بحران آیا ہے اس میں یہ ہے، اگر کوئی ایک سیلریڈ پرسن ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میرے 1 سے 2 لاکھ روپے بچوں کی ٹیوشن اور پرائیویٹ جو اسکولس ہیں اس کی وین، مونٹیسری، پری مونٹیسری، بڑے اس پہ چلے جاتے ہیں. اگر آپ وہی جو میں پہلے بھی بات کی سلیبس کی، آپ سلیبس کو اپڈیٹ کریں. اب انہوں نے کیمبرج سسٹم کر دیا، گورنمنٹ کو کیمبرج سسٹم نہیں. آپ کے گورنمنٹ ٹیچر ہائی کوالیفائڈ ہوتے ہیں اور ان کا ہائیلی پیڈ ہوتے ہیں. ہائی پیڈ تو ہائیلی کوالیفائڈ ہے، ہائیلی پیڈ، وہ تو ان کا حق ہے. لیکن حق اس طرف ہے کہ ہم اگر ہم دیکھیں تو پہلے کہتے تھے کہ بچوں کو پرائیویٹ اسکول سے زیادہ گورنمنٹ اسکول میں ایڈمیشن کرایا جاتا ہے ہمارے ابو کے ٹائم. کیونکہ گورنمنٹ اسکول کی جو ایجوکیشن تھی وہ سب سے زیادہ بیسٹ تھی، کیونکہ وہاں پہ جیسے کہ میں نے کہا ہائیلی کوالیفائڈ ٹیچرز ہیں. ایم ایڈ شاید وہ کرتی ہیں، ایم ایڈ کہتے ہیں وہ جو بی ایڈ ہوتی ہے، ایک سسٹم ہے، ایک مطلب تعلیمی طور پہ ان کو ویسے اپروچ نہیں کیا جاتا. اگر ہم دیکھیں پرائیویٹ میں وہاں پہ انٹر پاس، انٹرمیڈیٹ پاس، میٹرک پاس کوئی بھی جا کے تعلیم دے رہا ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ پھر بھی سر ہم تو سپورٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ کو، نہ چاہتے ہوئے بھی کرتے ہیں. ہم تو ٹیکس پے کر رہے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی کرتے ہیں. ابھی تو اتنا ٹیکس لگایا جاتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا ٹیکس بھرے یا کھانا کھائیں. لیکن ہمیں ہی سپورٹ نہیں کیا جاتا. اگر ہم گورنمنٹ کے اداروں کی بات کریں، آپ گورنمنٹ ہاسپٹل میں جائیں، آپ کو کیا ملے گا؟ صرف اور صرف آپ کو ایسے تذلیل کیا جائے گا جیسے آپ کوئی بھکاری ہیں. آپ اگر اسکولز میں جائیں، کوئی تعلیمی نظام پراپر نہیں ہے. تو اس چیز پہ میرے خیال سے زیادہ کام کرنا چاہیے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ عوام کے پاس سوشل میڈیا کی طاقت ہے، تو وہ اپنے ایریاز میں وزٹ کریں، خود وزٹ کریں، خود ویڈیوز بنائیں، خود ان کو عوام کے سامنے لائیں، فیصلہ ہونے دیں. میرے خیال سے یہ طریقہ صحیح ہے. ہاں وزٹ کریں لیکن آپٹیمسٹک ہو کے، ایسے نہیں کسی ہراسمنٹ نہ کریں، ہراسمنٹ نہ کریں. لیکن یہ ہے کہ وزٹ ضرور کریں، اون کریں آپ ان کو. ہمارے ہاں نا، ہم لوگ فیس بھرتے ہیں، ہم لوگ پیسے دیتے، تو ہم لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جو ادارے، میں ہمیشہ کہتی ہوں جو گورنمنٹ کا ایک ایک ادارہ، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، وہ ہمارے ادارے، وہ ہمارے لیے کام کر رہے ہیں، وہ ہمارے نوکر ہیں. گورنمنٹ کے جتنے بھی آپ کے امپلائیز ہیں یا جو بھی ہیں، وہ ہمارے لیے. یہاں تک آپ کا پرائم منسٹر
عوام کا نمائندہ ہے اور وہ عوام کے لیے کام کرتا ہے, تو عوام کو ہر چیز میں خود انویسٹیگیٹ کرنی چاہیے. اچھا, ہم ایجوکیشن کی بات کریں, آپ مجھے بتائیں ایجوکیشن جو سسٹم پاکستان میں آج کل ہے, یہ بھیگے بھرے جا رہے ہیں, دماغ تو خالی ہے بچوں کا چاروں طرف سے, اور ایک جیسے کہ آپ نے کہا موبائل فون بھی بیچ میں آ گیا ہے, ٹیوشن, اسکولز, اتنا پریشر, تو کیا ایک بچہ پڑھ پائے گا اتنے پریشر کے ساتھ؟ ذیشان صاحب سے پہلے. جی نہیں, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. آج کل نا ایک تو موبائل, جو جیسے آپ نے بات کی, بچے کو موبائل دیتے ہیں تو وہ لیتے ہیں تو وہ روتا ہے, ٹھیک ہے. وہ پہلے آن لائن کلاسز ہوتی تھی, جب جیسے کرونا آئی تھی تو ہر بچے کو موبائل آ گیا تھا. پہلے نہیں ہوتا تھا موبائل بچوں کو, اب تو سب کو آ گیا. تو یہ بیگ بھری ہوئی ہوتی ہے, اور پڑھنے کے لیے جب جاتے ہیں تو بس یہ جب کلاس سے واپس آتے ہیں تو پھر موبائل میں لگ جاتے ہیں, گیم میں لگ جاتے ہیں, پڑھائی اسٹڈی کچھ بھی نہیں. جب پیپر آتے ہیں تو پھر جو رزلٹ آتا ہے گریڈ پیچھے چلے جاتے ہیں. جو اے گریڈ جس کا اے گریڈ آنا ہوتا ہے وہ سی گریڈ میں چلا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ موبائل چلانا, گیم پب جی کھیلنا, یا آج کل جیسے ٹک ٹاک ہر کوئی آ رہا ہے اس میں ہی جا رہا ہے. تو اسٹڈی ہے نا بالکل سلو ہو گئی ہے. اور پرائیویٹ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ نا ایک پرائیویٹ اسکول اوپن ہو رہا ہے, پھر دوسرا ہو رہا ہے, تیسرا ہو رہا ہے. گورنمنٹ جو ہے نا, گورنمنٹ اپنی جگہ پہ خیرپور میں جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں, ناز پرائیویٹ اسکول ہے, اور سینتھیز ہے وہ, اور کامپریز, وہ تینوں نا, اور گرلس ہائی اسکول, وہ چاروں ہی اچھے ہیں. وہاں پہ اسٹوڈنٹ بھی زیادہ ہے اور پڑھتے بھی ہیں, کیونکہ وہ گورنمنٹ نے وہ سب کو پتہ ہے کہ موبائل اتنی ہائی فائی ہم نہیں لے سکتے. اور جو پرائیویٹ والے ہوتے ہیں وہ موبائل ہائی فائی بھی لیتے ہیں, امیر لوگ ہوتے ہیں, اور پھر پڑھائی سے کچھ ہوتا نہیں ہے. میٹرک تک, انٹر تک تو پاس ہو جاتے ہیں, آگے کمیشن کے لیے یا ڈاکٹری کے لیے یا انجینئر کے لیے پھنس جاتے ہیں. آپ یہ بات مانتے ہیں کہ پاکستان میں ایجوکیشن کو پرائیویٹلی بزنس بنایا گیا ہے؟ بالکل بزنس بنایا گیا ہے, لیکن یہ بھی ایک وقت کی ضرورت ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس کو آپ بند کریں, کیونکہ یہ چلتے ہیں اپڈیٹڈ, دنیا کے ساتھ چل رہے ہیں. اب کیمبرج سسٹم ہے, دیکھیں دنیا میں کیمبرج سسٹم چل رہا ہے, جس میں یہ نمبر گیم ختم ہو گئی کہ بھائی فرسٹ پوزیشن یہ وہ, یا اتنے بڑے جو دستے ہوتے ہیں وہ فرینڈلی انوائرمنٹ میں ایجوکیشن دے رہے ہیں. میں ٹھیک ہے نا, یہ بھی ایک ضرورت ہے, کیونکہ ہمیں یہاں سے سائنٹسٹ بھی چاہیے, ہمیں ٹیکنالوجسٹ بھی چاہیے, ہمیں ایجوکیشنلسٹ بھی چاہیے, ٹھیک ہے. کہیں پہ اگر گورنمنٹ ٹو سم ایکسٹینٹ اگر کوئی اس میں فلفل نہیں کر سکتی, ٹھیک ہے, یہ سپورٹنگ, لیکن صرف پرائیویٹ اداروں کو آپ پروموٹ کریں اور گورنمنٹ کو ختم کریں. جیسے ریلوے کو آپ پروموٹ ختم کریں اور پرائیویٹ ٹرانسپورٹیشن کو آپ, یہ اس سے کیا ہوتی ہے, آپ کی ریاست جو ہے, ریاستی ادارے جو ہیں, گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں, وہ الٹیمیٹلی گوئنگز ٹو بی ان ریونس, وہ ختم ہو جاتے ہیں, اہمیت ختم ہو جاتی ہے. وہ جو جیسے میں کہتا, اچھا پھر جب سیٹ کلچر آ جاتا ہے نا, سیٹ تو اپنی جیب کے لیے سوچتا ہے, بالکل سروسز دیں گے, ٹھیک ہے, نو ڈاؤٹ, وہ بھی اب سم ایکسٹینٹ فروٹفل ہے ہماری نیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے. لیکن جو ریاستی ادارے ہیں وہ اپنی قوم کے لیے سوچتے ہیں نا. وہ ایک کسی سیمینار میں کسی صاحب نے کہا تھا, جیسے ریلوے ہے تو ریلوے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کمائے, یا اس سے یہ ایک جو ہے فیسلٹی ہے جو کہ رائٹ ہے عوام کا, وہ گورنمنٹ کو دینا ہے. اسی طرح سے پہلے پبلک ٹرانسپورٹ گورنمنٹ لیول پہ چلتی تھی, بالکل, یہ ساری چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. ان کو اپنے نوجوانوں کو یہی میں کہتا ہوں کہ آپ ان کو آن کریں, آپ ان کو پروموٹ کریں, تاکہ جب تک یہ گورنمنٹ کے ادارے ترقی نہیں کریں گے, اسٹرینتھن نہیں ہوں گے, ہم ترقی نہیں کر سکتے. لیکن سر ایک نوجوان جو عام بندہ ہے وہ کیسے پروموٹ کر سکتا ہے؟ یہ تو پھر ایک رائے عامہ ہمارا ہوتی ہے نا. میں یہی بات اگر کہتی ہوں کہ گورنمنٹ کے ادارے ہونے چاہیے, کیونکہ گورنمنٹ کے ایجوکیشنل جو ادارے ہیں, خاص کر تعلیمی ادارے, وہ کیونکہ پاکستان میں اگر صرف کراچی میں ہی دیکھیں, آپ کا ایک 40% یا 60% لوگ تو افورڈ نہیں کر سکتے نا آپ کا ایجوکیشن, فیس نہیں دے سکتے. وہ لوگ میں جیسے کہ میں نے کہا منتھلی کمانے والے لوگ ہوتے ہیں, اسکول کی فیس دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. اور ایجوکیشنل سسٹم کو دیکھیں
تو بڑے اسکول چھوٹے اسکول ایک طبقہ بن گیا ہے, ایجوکیشن کا ایک طبقہ بن گیا ہے کہ یہ اسکول بڑا ہے تو اس میں بچہ پڑھے گا تو اچھا نہیں, حالانکہ بچے سب میں ایک ہی جیسے نکلتے ہیں, گورنمنٹ ہو آج کل گورنمنٹ پرائیویٹ ہو بچہ وہی نکلتا ہے جو ماں باپ اس کو بناتے ہیں, بچہ وہی نکلتا ہے. لیکن یہ اداروں کو میں تو یہی کہہ رہی ہوں کہ گورنمنٹ کے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو بند نہ کیا جائے, ان کو سپورٹ کیا جائے. لیکن سپورٹ اگر ہوتے بھی ہیں تو ان اداروں کے جو رکھوالے ہوتے ہیں, جو اس تعلیمی جو اس اسپیسیفک اسکول کے ٹیچرس ہوتے ہیں یا اس کے جو کیا لفظ کو کیئر ٹیکر ہوتے ہیں, وہ لوگ بھی تو ان کی بھی تو ذمہ داری ہوتی ہے نا. میڈم یہ جو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں نا کہ سرکاری اداروں میں ایجوکیشن, لوگ گئے نہیں, آئی ہیو وزٹڈ پرسنلی بہت سارے اسکولوں میں گیا ہوں. یہ جیسے میڈیا دکھا رہی ہوتی ہے اتنی بری حالت نہیں ہے. میں نے آپ کو کہا نا ہماری ہائیلی کوالیفائڈ فیکلٹی ہے, ریلی پیڈ ہے. آپ کراچی کی زندگی میں دیکھیں بہت سارے گورنمنٹ اسکولس, چلو ٹھیک ہے اب اس کا کسی بڑے اسکول سے تو مقابلہ نہیں کر سکتے, لیکن دے آر گوئنگ ویری گڈ ایجوکیشن. اچھا ایک چھوٹی سی بات میں اگر آپ سے پوچھوں تو ہمارے یہاں انگلش کو کمپلسری بنا دیا گیا ہے, مطلب انگلش آپ کو ضروری ہے. تو آج تک یہ جو سرکاری اسکولز ہیں ان میں انگلش کو کیوں نہیں پروموٹ کیا جاتا, جبکہ ہمارے پورے پاکستان میں زبان اردو سے زیادہ انگلش اب اس کو ویلیو دی جاتی ہے. اردو کو تو بہت کم ویلیو دی جاتی ہے, تو لیکن اب تک ان کا نظام اردو کیوں ہے؟ تو وہی تو میں نے پہلے عرض کیا کہ جو سلیبس ہے وہ ہمارا اپڈیٹڈ نہیں ہے. ایک ابھی پچھلی گورنمنٹ ایک بات چلی تھی سنگل کریکولم کی, پورے ملک میں یکساں تعلیمی نظام ہو, لیکن اس سے کچھ ڈفرینسز ہیں. تو ایک بہت بڑا ٹاپک ہے, اس پہ بات کی جا سکتی ہے. تو بہرحال وہی بات میں یہ کہوں گا کہ اتنے برے حالات نہیں ہیں. اب پچھلے 5-6 سال سے میرٹ پہ ٹیچرس اپوائنٹ ہوئے تھے آئی بی اے کے تھرو. وہ اب وہ اس میں جو پرائیویٹ اسکولوں میں اچھی فیکلٹی تھی نا وہ نکل گئی ہے گورنمنٹ سائڈ پہ. اب میں یہ امید کرتا ہوں کہ وہ لوگ جیسا پرائیویٹ میں ڈیلیور کر رہے تھے اب گورنمنٹ اسکولوں میں ڈیلیور کریں گے, اور یہاں پہ اس کو اور مزید جو ہے اسٹرینتھن اور کوالٹی ایجوکیشن. اچھا ایجوکیشن کی بات کریں, آپ لوگ ماشاء اللہ سے یوتھ کو ایجوکیٹ کرتے ہیں, خاص کر یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ لیڈرشپ کوالٹی یوتھ میں لانا. اور یہ لیڈرشپ کوالٹی صرف سیاسی نظام کے لیے نہیں, بہت سے اداروں میں, بہت سے سسٹم میں, بہت سی چیزوں میں. یعنی کہ آپ ایک محلے میں بھی اگر ہیں, اگر آپ میں لیڈرشپ کوالٹی ہے تو آپ ایک چھوٹے سے محلے کو چلا سکتے ہیں, لوگوں کو ایک ساتھ کر سکتے ہیں, بہت سے فائدے حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اگر میں کچھ پوچھ رہی تھی, شو کر کے میرے دماغ سے نکل گئی بات. میں کیا پوچھ رہی تھی, میں ایجوکیشن کے بارے میں یہ پوچھ رہی تھی کہ ہاں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے جو ٹیچرس ہیں, چاہے گورنمنٹ کے ہوں چاہے پرائیویٹ کے ہوں, ان کا ایک مینٹل ایجوکیشن بھی, مطلب ایک نفسیاتی جو ہوتی ہے سائیکی, مطلب بچوں کی سائیکی سمجھنا, کیونکہ جو کہ آج کل ٹیچر نہیں سمجھتے, آپ کو کیا لگتا ہے یہ کتنا بڑا برڈن ہوتا ہے بچے کے لیے؟ ہاں وہی آپ نے بات کی. اچھا ظاہر سی بات ہے وہی اگین میں اسی پہ کہوں گا, سلیبس اپڈیٹڈ نہیں. اچھا اس کو وقت کے ساتھ چلے. جی دنیا میں آپ وقت کے ساتھ چلیں گے آپ کامیاب ہوں گے. اگر آپ وقت ایک کسی انٹرنیشنل سیمینار میں تھا تو وہاں پہ ابھی کسی پروڈکٹ کا نام لینا چاہیے کہ نہیں چاہیے, تو انہوں نے کہا ہاؤ مینی آف یو ہیو اے نوکیا فون, نو باڈی واز دیئر. کہ ہاؤ مینی آف یو ہیو اے اینڈرائڈ, few people raised the hand. Oh, how many of you have an iPhone? Oh, what is the reason? Nokia was one of the toppest cellular phone in the world. وہ وقت کے ساتھ وہی کرا, سسٹم آ گیا اینڈرائڈ پہ, انہوں نے اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا آپ کا موبائل ہے, ہر 6-8 مہینے کے اس کو سافٹ ویئر آتا ہے, اگر آپ اس کو اپڈیٹ نہیں کریں گے تو کام نہیں کریں گے, وہ کام ہی نہیں کریں گے. تو اس طرح سے ایجوکیشن کے سسٹم کو بھی آپ اپڈیٹ کرتے رہیں, دنیا کے ساتھ چلیں. دنیا کی چیلنجز ہیں, ہمیں جو چیلنج ہے وہ وی آر ویری ویک ان ٹیکنالوجی. بالکل. Until unless we will not be technologically advanced, we need to take efforts in the agriculture output through technology. We need to be fast in industrialization. We should have a technology
ہم تو ابھی تک اپنی گاڑی نہیں بنا سکتے. ابھی کل پرسوں ایک بات آ رہی تھی کہ شٹ ڈاؤن لیا ہے جو کار مینوفیکچررس ہیں. وائی امپورٹ نہیں ہو رہی کچھ جو انسٹرومنٹ ہے. یہ تو ہم اپنے بنائیں کہ زر مبادلہ جو روز کم ہو رہے ہیں یہ اسی وجہ سے. ہم سولر ٹھیک ہے سولر سسٹم لیکن سولر بھی امپورٹ کر رہے ہیں. سمپل سی ٹیکنالوجیکل ایڈوانس نہیں ہوں گے تو ہم زر مبادلہ ہمارا نکل ختم ہوتا جائے گا. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم ٹیکنالوجیکلی اگر ہم دیکھیں دنیا آگے بڑھتی جا رہی ہے, اکنامکلی بھی بہت ہیلپ ہو رہا ہے ٹیکنیکل سسٹم سے. اکانومی از بیسڈ آن دا ٹیکنالوجی. جاپان کے پاس ہے ٹیکنالوجی ہے, امریکہ کے پاس ٹیکنالوجی ہے. تو until unless we will not be technological advance we will not grow. اچھا مزید اگر ہم کہیں, ہمارے پاس بہت مختصر وقت بچا ہے, پہلے ہم ذیشان صاحب سے کہیں گے کہ آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے یوتھ کو اور آپ کے ادارے کے بارے میں مزید بتائیے گا, پھر ہم جائیں گے سر کے پاس. جی اچھا, یوتھ کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ یوتھ کے حوالے سے اگر کام کرنا چاہتے ہیں یا کام کریں گے تو بہت اچھی بات ہے. یہ خیرپور کے یا پورے سندھ کے یا پورے پاکستان میں ایک یوتھ جو ہوتی ہے نا وہ فل پاورفل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ پاورفل اپنی یوتھ اپنی پاورفل پہ چلتی رہے گی تو وہ جو بھی مسائل ہوں گے نا, جو بھی سماجی کام ہوں گے نا, اس میں یوتھ کا نام ہوگا اور نمبر 1 پہ یوتھ آئے گی نا تو لوگ خود ہی یوتھ کو پسند کریں گے اور میڈیا بھی کرے گی. جیسے ہماری اپنی آرگنائزیشن ہے وائکول یوتھ کالج لیڈرشپ, تو میں یہی کہوں گا اس کے لیے کہ ہم جیسے کام کرتے ہیں نا تو انشاءاللہ آگے بھی ایسے کرتے رہیں گے اور اچھا ہی کام کرتے ہیں. لوگ پسند بھی کرتے ہیں ہمیں اور ہمارے پاس لوگ آتے بھی ہیں, خود ممبرشپ کرنے آتے ہیں. ہماری اپنی ویب سائٹ بنی ہوئی ہے www.waikol.org.pk. ہمیں یہ سپورٹ میں اسپانسر ملی تھی ویب سائٹ. ویسے تو ہماری جو اسپانسر ہے وہ کم ہی ہوتی ہے, بالکل ہوتی نہیں ہے. ہم خود والنٹیئر کام کرتے ہیں, خود اپنی طرف سے ٹائم نکالتے ہیں. میں بینک میں بھی ہوتا ہوں, یہ بھی کام کرتا ہوں. اس کے بعد میں روٹیٹ میں بھی کام کرتا ہوں, پھر ابھی روٹری میں بھی آیا ہوں. تو گھر کے بھی کام ہوتے ہیں سارا, پھر وہ ٹیم ہوتی ہے. پھر میں دیکھا میں ایک لیڈر بھی ہوں. عبد الجبار صاحب ہمارے ڈائریکٹر ہیں, وہ کراچی ہوتے ہیں, کبھی خیرپور ہوتے ہیں. اس کے بعد میں لیڈ میں نیچے سے کرتا ہوں, اوپر سے سر والوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں. تو 3 ڈپارٹمنٹ میں ایجوکیشن, اسپورٹس اور ہیلتھ, تینوں کی سیزن ہے. 4 مہینوں کی 4 مہینوں سے میں تو 12 مہینے انگیج ہوتا ہوں. ابھی بھی ہماری ٹورنامنٹ ہے یہ 10 محرم کے بعد خیرپور میں, وہ ہم ٹورنامنٹ کروا رہے ہیں اینڈ پولیو ناؤ کے نام سے. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے پولیو پاکستان میں, تو ہاں تو اس کے نام سے ہم نے کروائی ہے. فرسٹ ہم نمبر 1 آئے تھے ڈسٹرکٹ لیول پہ, ابھی پھر ہم اس پہ کروا رہے ہیں. تو میں یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ یوتھ جو ہے نا وہ اپنے جو بھی اگر ایج سے یوتھ آتی ہے 16 سال سے لے کر 26 سال تک یوتھ ہوتی ہے, جو بھی آتا ہے یوتھ کو کراس کر کے جاتا ہے. تو کوئی کہتا ہے یار ہمیں یہ کام اچھا نہیں لگتا, ہم ایکٹیو نہیں بنیں گے, وہ میں نے کہا دیکھیں اگر آپ ایجوکیشن کے ساتھ یوتھ کو بھی آپ ٹائم دیں گے اور یہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ریلیشن بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ سیکھ بھی جاتے ہیں کہ ہم نے سماجی میں اپنی لائف میں یہ کام کیے ہیں. ٹھیک ہے, تو آج سے 2002 میں ایک کرکٹر تھا اور میں سے ٹورنامنٹ کرواتا تھا. یوتھ کو میں پسند کم کرتا تھا بالکل. میں نے ویلسی اٹینڈ کی تھی 2010 میں, ینگ لیڈر کانفرنس کراچی میں ہوتی ہے 6 دن کی. ٹھیک ہے, وہ مجھے بینک الفلاح نے اسپانسر کیا تھا. وہ اس کی فیس جو نا وہ زیادہ ہوتی ہے بالکل. تو اس کے بعد نا جب میں اٹینڈ کر کے آیا نا تو 2010 میں 2011 میں جنوری میں نے یہ اپنی وائکول اوپن کی تھی. اور آج الحمدللہ 11 سال ہو چکے ہیں ہمارے آرگنائزیشن کو, اور مزید بھی انشاءاللہ کام کرتے رہیں گے. ماشاءاللہ. اگر ہم دیکھیں تو یوتھ میں آج کل ایک امید کی کمی ہے, اور یہ کمی جو ہے, امید جو ہے ختم ہوتی جا رہی ہے. اس کا سب سے بڑی وجہ ہی میڈیا اور اس کی ایک ارسپانسبلٹی. اگر ہم دیکھیں سوشل میڈیا, ان کی ارسپانسبلٹی, جن کے پاس طاقت ہے کچھ کہنے کی, جن کے ویورز ہیں, جن کے فالوورز ہیں,
وہ بہت بڑی وجہ ہے یوتھ کو نا امید کرنے کی. لیکن ہم پھر چاہتے ہیں عبدالجبار صاحب کے پاس, آپ کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں, آپ دے سکتے ہیں. جی ہاں, وہی جیسے ابھی ذیشان صاحب نے کہا نا کہ ہم اینڈ پولیو کے نام پہ ایک ایجوکیشن کرنا چاہ رہے تھے. دیکھیں میں ابھی روٹری کی اگر تھوڑا سا بات کر لوں تو روٹری جو ہے, روٹری انٹرنیشنل, یہ دنیا کی نمبر 1 سروس آرگنائزیشن ہے. 1905 میں اسٹیبلش ہوئی تھی. اس کے 1.4 بلین ممبرس آل اراؤنڈ دا ورلڈ ہیں. اور پاکستان میں ڈسٹرکس ہیں 2, ایک سندھ بلوچستان 3271 جس کے اس وقت ہیڈ لیڈ کر رہے ہیں سید تہذیب کاظمی, دا ڈسٹرکٹ گورنر. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ اعزاز ہے, ہمارے ساتھ ہے اس وقت ریجنل کا ڈائریکٹر, وہ بھی پاکستان سے. فرسٹ ایور ڈائریکٹر فرام پاکستان آف روٹری انٹرنیشنل فیض کی طرف. اس نے بڑا زبردست روٹری کے لیے کہا, جیسے میں نے روٹری جو بورڈ کے لیے کہا, اینڈ آلسو ہی از ہیڈنگ دا روٹری پاکستان لٹریسی مشن. اس پہ بھی تھوڑی سی بات کروں گا. اس کے علاوہ سیکنڈ یہ ہے روٹری انٹرنیشنل 200 ممالک میں ہے, اس کا نیٹ ورک ہے. اس کے 12 ٹرسٹی ہیں. عزیز میمن از ون آف ٹرسٹی آف روٹری انٹرنیشنل, ہی بلانگس ٹو پاکستان. یہ اعزاز ہے ہمارے لیے. عزیز میمن ہیو ڈیلیورڈ دی ونڈرفل جاب فار ایریڈیکیشن آف پولیو. از اے ویری کمیٹیڈ پرسن. تو روٹری نے دنیا میں پولیو کے خاتمے میں مین جو ہے رول ادا کیا. پولیو از اباؤٹ ٹو اینڈ فرام دا ورلڈ. وی ہیو فیو کیسز ان پاکستان اینڈ افغانستان, اینڈ ہوپفلی وی ول اینڈ دی پولیو ود ان فیو ڈیز. 15 مہینے میں سے تو کوئی کیس نہیں آیا. تو یہ دیکھیں اگر 85 میں جس وقت لاکھوں کیس تھے پاکستان میں, اگر اس پہ کام نہیں ہوتا, یہ ڈراپس نہیں پلائے جاتے, تو آج کتنی پاپولیشن ہماری, وہی ہم وہ ماضی بھول جاتے ہیں نا, اگر اس سے تیزی سے بڑھ رہا ہوتا. اس کے بعد ابھی روٹری تو ویسے میں نے بتایا ایریا فوکس سے ہمارا انوائرمنٹ پہ بھی کام کرتی ہے, مدر اینڈ چائلڈ پہ, ہیلتھ, ایجوکیشن, واٹر اینڈ سینیٹیشن, پیس اینڈ کنفلکٹ ریزولوشن. اب جو ہے ہم نے ایک جھنڈا اٹھایا ہے ٹو لٹریٹ دی ورلڈ. دنیا کو میں دنیا سے جہالت کا خاتمہ, ہر دنیا سے جہالت کا خاتمہ. اچھا, تھرڈ ورلڈ میں ہی زیادہ ہے لٹریسی ریٹ. تو لٹریسی ریٹ کو اس میں بہت سارے اسکولس اس کو لیڈ کر رہے ہیں فیض کے دوائی سے. تو پاکستان میں روٹری پاکستان لٹریسی مشن کے نام سے اس میں ہم گورنمنٹ کے اسکولس جیسے میں نے کہا ان کو اڈاپٹ کر رہے ہیں, جہاں پہ مسنگ فیسلٹیز ہیں, اگر پانی ہے, کوئی سولر, کوئی پنکھے یا کوئی اور, اس میں کیپیسٹی بلڈنگ پہ اس پہ کام کر رہے ہیں. اسکول اڈاپٹ کرنے کے, تو اس پہ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ کام ہے. تو ہم ویری مچ آپٹیمسٹک اس دنیا کو جو ہے جہالت دور کی جائے گی. اور ہمارا جو وائکول کا اور ہمارا ایک مشترکہ اعلامیہ ہے, ایجوکیشن از فریڈم, علم آزادی ہے, جہالت غلامی ہے, استاد عظیم ہے, شاگرد جو ہے وہ عظیم ہے. بیسکلی آپ اسٹوڈنٹ از اے فیوچر, استاد عظیم ہے, شاگرد جو ہے وہ اٹس اے فیوچر, وہ مستقبل ہے. اوہ, استاد عظیم ہے تو شاگرد جو ہے وہ مستقبل ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ تھیم بنی ہوئی ہے ہماری, آپ کی تھیم ہے. یہ سر ہمارے پیٹرن چیف ہیں نا ریاض حسن صاحب, اس کی تھیم ہے. یہ ہم نے انہوں نے یہ ڈرائیو کی تھی یہ سلوگن, تو اس کو ہم نے پروموٹ کیا ہے. خیرپور میں بھی, پورے ضلع میں, ڈسٹرکٹ میں. آزادی آہے, جہالت غلامی آہے, سندھی میں استاد عظیم آہے, شاگرد. اچھا, یہ دوبارہ سے مجھے بتائیں. سندھی میں اس کا سلوگن اس طرح سے ہے کہ علم آزادی آہے, جہالت غلامی آہے, استاد عظیم آہے, شاگرد مستقبل آہے. ایجوکیشن از فریڈم. یہ ہم نے وال پہ علم آزادی ہے, جہالت غلامی ہے, استاد عظیم ہے, شاگرد جو ہے وہ مستقبل ہے. بہت بڑی بات ہے. علم آزادی ہے, جہالت غلامی ہے, استاد عظیم ہے تو شاگرد مستقبل ہے. اور اس آئیڈیا کے ساتھ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, میرا سپورٹ آپ کے ساتھ ہے. آپ کو ہم سب سپورٹ کرتے ہیں, کیونکہ اس سلوگن میں ہی آپ کا پورا میسیج آ گیا کہ آپ کی جو ہے مطلب خیالات کیا ہیں. خاص کر ایسے لوگوں کی بہت ضرورت ہے, تو جو جیسے کہ میں نے پہلے کہا, جو یوتھ کو صحیح ڈائریکشن دکھائے, جو کہ یہاں وہاں بھٹکتی رہتی ہے آج کل.
بہت بہت شکریہ آپ لوگ آئیں اور بہت اچھا لگا آپ لوگوں کے ساتھ پروگرام کرنے کا, بہت مزہ آیا کیونکہ ایک انفارمیٹیو پروگرام جو ہے ہمارے لوگوں نے دیکھا, بہت اویئرنیس ملی, بہت مجھے امید ہے کہ لوگوں کو کچھ تو سمجھ میں آیا ہی ہوگا. ویسے ہمارے لوگ جو ہے جب پازیٹیو کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کو سمجھ پاتے ہیں, بہت زیادہ لوگ جو ہوتے ہیں جو سمجھ کے بھی نظر انداز کر دیتے ہیں. خیر نظر انداز نہیں کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا, بہت بہت شکریہ سر. وہی چاروں کا ہمشیما منا امید ہے کہ شما مراگش دوست بیتا اور خاص کر جو لاسٹ جو الفاظی واجہ گشتشی سرا غور و فکر بکرتا نہیں منا زمان کر بلو چل بیتا اجازت وتی خیال رکھتی مات پہ خیال اللہ میل من نیم گنچنی اللہ میل.